اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم یا اخوۃ الکرام، صباح الخیر، اسعد اللہ صباحکم۔ درسنا اليوم یتعلق بالساعہ، یعنی آج کا جو ہمارا لیسن ہے یتعلق بالساعۃ، وہ وقت کے متعلق ہے، ساعہ کے متعلق ہے۔ الساعۃ یہ وقت کو بولتے ہیں، الساعۃ الوقت، اس کا معنی وقت ہے۔ تو آج ہم وقت کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ٹائم بتا سکتے ہیں، کس طرح سے کون کون سے انداز ہیں جن سے ہم ٹائم پوچھ سکتے ہیں، اور کون کون سے انداز ہیں جن کے ذریعے ہم ٹائم بتا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ الساعۃ کے دو معنی ہیں، ایک تو الساعۃ کا معنی ٹائم ہے، وقت ہے، اور دوسرا الساعۃ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے آلۃ یعرف بها الوقت، یعنی وہ آلہ، وہ چیز جس کے ذریعے ہم وقت پہچانتے ہیں اس کو بھی ساعہ بولتے ہیں۔ یعنی الساعۃ گھڑی کو بھی بولتے ہیں اور الساعۃ وقت کو بھی بولتے ہیں، ٹائم کو بھی بولتے ہیں۔ تو ٹائم بتانے کے اندر بیسک جو ہے وہ دو تین چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم نے ٹائم بتانا ہوتا ہے، اور دوسرا ہم نے منٹ بتانے ہوتے ہیں اور سیکنڈ بتانے ہوتے ہیں۔ ٹائم پیس کے اندر جو گھڑی کی سوئی ہوتی ہے اس کو عقرب بولتے ہیں۔ عقرب ویسے بچھو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عقرب جو ہے وہ جو گھڑی کے اندر سوئیاں ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ عقرب استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر ہم گھنٹہ بتانا چاہتے ہیں، مطلب 8 بجے ہیں، 9 بجے ہیں، تو گھنٹے کو عربی میں ساعتن بولتے ہیں، اور منٹ جو ہے اس کو دقیقتن بولتے ہیں، اور منٹ دقیقتن اس کی جو جمع ہے وہ دقائق آتی ہے، دقیقتن کی جمع دقائق آتی ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ کو ثانیتن بولتے ہیں، ایک سیکنڈ کو، اور اس کی جمع جو ہے وہ ثوانین آتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ دو تین چیزیں ہیں جو وقت بتانے کے اندر ہمیں بہت ساری جو ہے وہ کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے وقت جو ہے وہ بتائیں گے۔ کیف نقول ارقام الساعۃ، یعنی گھنٹوں کے جو نمبر بتانے ہوتے ہیں۔ رقمن جو ہے کل میں نے بتایا تھا، را قاف اور میم، رقمن یہ نمبر کو بولتے ہیں، ارقام یہ رقمن کی جمع ہے۔ کیف نقول ارقام الساعۃ، کس انداز میں ہم گھنٹوں کے جو اعداد ہیں، جو گھنٹوں کے نمبر ہیں، وہ کس انداز میں بتائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم صفت والے اعداد ہی استعمال کریں گے، یعنی اگر 1 بجا ہے تو ہم کہیں گے الساعۃ الواحدۃ، 1 بجا ہے۔ اگر 2 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الثانیۃ، 2 بجے ہیں۔ اگر 3 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الثالثۃ۔ اگر 4 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الرابعۃ۔ اگر 5 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الخامسۃ۔ اگر 6 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ السادسۃ۔ اگر 7 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ السابعۃ۔ اگر 8 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الثامنۃ۔ اگر 9 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ التاسعۃ۔ اگر 10 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ العاشرۃ۔ اگر 11 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الحادیۃ عشرۃ۔ اور اگر 12 بجے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الثانیۃ عشرۃ۔ تو یہ ہم مکمل انداز میں بتائیں گے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے ہیں، 5 بجے ہیں، 6 بجے ہیں، 7 بجے ہیں، اس انداز میں ہم بتائیں گے۔ اب اگر ہم نے سوال کرنا ہو کہ ابھی ٹائم کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے سوال کے لیے بھی 2-3 جملے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں مل وقت الآن، ابھی ٹائم کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو اہل عرب زیادہ استعمال کرتے ہیں جملہ وہ ہے کم الساعۃ الآن، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے۔
تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کہنا ہے، اگر پورا 1 بجے تو آپ کہیں گے الساعۃ الواحدۃ تماماً، یعنی 1 بج گیا ہے مکمل طور پہ۔ اگر 2 بجے ہیں تو آپ کہیں گے الساعۃ الثانیۃ تماماً، 2 بج گئے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم نے گھنٹوں کے ساتھ منٹ بتانی ہے تو منٹ بتانے کے لیے وہی گنتی استعمال ہوتی ہے جو عام طور پہ ہے 1 2 3 4 5 6 7، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ 2 طرح سے گنتی ہوتی ہے۔ ثلاثتن بھی 3 کو کہتے ہیں اور ثلاثن بھی 3 کو کہتے ہیں۔ اربعتن اگر آخر میں گولتا ہو، اربعتن اس کو 4 کہتے ہیں۔ تو اگر بغیر تا کے اربعن آتا ہے تو بھی ہم 4 ہی اس کو کہتے ہیں۔ اور دقیقتن یہ مؤنث ہے، اس کے لیے جب بھی 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد استعمال ہوں گے، یہ جو ہیں وہ مذکر ہی استعمال ہوں گے، مؤنث استعمال نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مؤنث دقیقتن بعد میں آ رہا ہے، اس لیے ہم 3 4 5 والا جو بھی عدد ہے وہ مذکر والا لیں گے اور بعد میں دقیقت آئے گا۔ اور 3 سے لے کے 10 تک کا جب عدد ہم استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہم دقیقہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، دقائق کا لفظ استعمال کریں گے۔ یہ صرف 3 سے لے کے 10 تک ہے۔ پھر آگے 11 سے لے کے 60 تک، چونکہ 60 منٹ ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، تو 11 سے لے کے 60 تک آپ دقیقہ کا لفظ ہی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 8:05 ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الثامنۃ و5 دقائق، کہ 8:05 ہوئے ہیں۔ یہاں خمسن میں نے جو ہے وہ مذکر بولا ہے اور اس کے بعد دقائق بولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 سے لے کے 10 تک کے بعد جو اس کا معدود آتا ہے وہ جمع آتا ہے۔ اسی طرح اگر کہنا ہے کہ 2:10 ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے الساعۃ الثانیۃ و10 دقائق، 2:10 ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کچھ ایسے منٹ ہیں جو ہم بتاتے ہیں، تو بتانے کے اندر ان کے 2 طرح سے یعنی جملے استعمال ہوتے ہیں، 2 طرح کے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 15 منٹ ہیں، یعنی 15 منٹ اگر ہم نے ویسے کہنا ہے تو ہم کہیں گے مثال کے طور پہ 9:15 ہوئے ہیں، 9:15 ہوئے ہیں، تو ہم اس کو 2 طریقوں سے کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم کہیں گے الساعۃ التاسعۃ و15 دقیقۃ، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 15 منٹ کو ربع والا نام دے دیں، 15 منٹ کو ربع والا نام دے دیں، یعنی ربعن، 1 گھنٹے کے اگر ہم 4 حصے کرتے ہیں، ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، 1 گھنٹے کے ہم 4 حصے کرتے ہیں تو 15 منٹ اس میں آتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں 15 منٹ کے لیے 15 دقیقۃ، یا پھر ہم کہیں گے والربع۔ ایسے ہی 20 منٹ ہیں تو 20 منٹ، 20 کے لیے 20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور منٹ کے لیے دقیقتاً آ جائے گا، 20 دقیقتاً، 20 منٹ۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہنا ہے 5:20 ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے الساعۃ الخامسۃ و20 دقیقتاً، ٹھیک ہے، 5:20 ہوئے ہیں۔ اچھا، اس 20 منٹ کو آپ جو ہے ثلث کا نام بھی دے سکتے ہیں، یعنی دوسرے انداز میں اگر آپ 20 منٹ کہنا چاہیں تو ثلث والا لفظ آپ لا کر 20 منٹ بتا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں 5:20 ہے، اس کے 2 طریقے، اب میں دونوں ہی آپ کو بتاتا ہوں۔ الساعۃ الخامسۃ و20 دقیقۃ، یا آپ کہہ دیں الساعۃ الخامسۃ والثلث۔ کیوں؟ 1 گھنٹے کے جب ہم 3 حصے کرتے ہیں تو ایک حصے میں کوئی بھی تیسرا حصہ ہے اس کے اندر 20 منٹ جو ہیں وہ آئیں گے، تو ثلث تیسرے حصے کو بولتے ہیں۔ ایسے ہی 30 منٹ ہیں تو 30 منٹ کے لیے 30 کے لیے ویسے ثلاثون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ثلاثون۔ تو اگر 30 منٹ کہنا ہے ثلاثون دقیقۃً کا لفظ ہم یہ والا جملہ استعمال کریں گے۔ لیکن اگر 1 گھنٹے کے یعنی 60 کا ہم 2 حصے کرتے ہیں 60 کے، تو 30 منٹ آ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی 60 کا آدھ کرتے ہیں، گھنٹے کا آدھ کرتے ہیں، تو آدھے کو عربی میں نصف بولتے ہیں۔ تو ہم نے اگر 30 منٹ کے بارے میں بتانا ہے تو دو انداز میں بتا سکتے ہیں۔ اگر تو میں کہتا ہوں کہ 7:30 ہوئے ہیں تو اس کو دو طرح سے بتا سکتے ہیں، الساعۃ السابعۃ و30 دقیقۃ، ایک تو یہ والا انداز ہوگا، 30 کو بولتے ہیں، اور دوسرے انداز میں میں بتا سکتا ہوں الساعۃ السابعۃ والنصف، ٹھیک ہے، 7:30 ہوئے ہیں۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں ان اوقات کو بتانے کے، یعنی کچھ منٹ ایسے ہیں جن کو ہم 2 سے 3 طرح جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو تینوں صورتیں بتا دی ہیں۔ اچھا، یہی ثلث ربع کے ساتھ بعض اوقات لفظ استعمال ہوتا ہے الا جو ہے نا، الا یہ کسی چیز کو نکالنے کے لیے آتا ہے، مائنس کرنے کے لیے یوں سمجھ لے آتا ہے۔ واؤ جو ہے یہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا 8:25 ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے الساعۃ الثامنۃ و25 دقیقۃ۔ 5 ہوگا، واؤ جمع کے لیے آ گیا ہے، پلس 20 20 پلس 5 جو ہے وہ 25 ہو گئے۔ تو واؤ جو ہے یہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، الا جو ہے یہ مائنس کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی 8:40 ہوئے ہیں، 8:40 ہوئے ہیں اور 20 منٹ جو ہیں وہ 9 بجنے میں رہ گئے ہیں، تو اب آپ اس کو کس انداز میں بتا سکتے ہیں؟ 8:40 کے لیے ہم 2 طرح سے ٹائم بتا سکتے ہیں، الساعۃ الثامنۃ و40 دقیقۃ۔ 40 کو بولتے ہیں، 40 منٹ ہو گئے ہیں 8 بج کے، لیکن ہم دوسرے انداز میں اس کو اس انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں، الساعۃ التاسعۃ الا الثلث، الا ثلثاً آ جائے گا، الا ثلثاً۔ اچھا، اس کے اندر دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہوتے ہیں کہ 9 بجنے میں 20 منٹ رہ گئی، یعنی 8:40 کا ہم 2 انداز میں اردو میں بھی بتاتے ہیں، ایک تو بتا دیتے ہیں سیدھا 8:40 ہوئے ہیں، دوسرا جب ہم نے کہنا ہو کہ 20 منٹ رہتے ہیں تو آگے والا عدد ہم لیتے ہیں، جو گھنٹہ آ رہا ہے اس کا عدد لیتے ہیں۔ ایسے ہی عربی کے اندر بھی آگے والا گھنٹہ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے جب ہم نے الا کا استعمال کرنا ہے، یعنی 40 منٹ بتانے ہیں اور ثلث کا استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم الا کا جب استعمال کریں گے تو پھر ہم آگے والا گھنٹہ لیں گے۔ جیسے 8:40 کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر آپ نے کہنا ہے 9 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ بولیں گے الساعۃ التاسعۃ الا ثلثاً۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں 8:45 ہوئے ہیں یا 8:45 ہوئے ہیں تو اس کے لیے آئے گا الساعۃ الثامنۃ و45 دقیقۃ۔ 5 و جمع کے لیے آ گیا 40 پلس 5 45 دقیقۃ منٹ، یعنی 8:45 ہوئے ہیں۔ اور اسی انداز اردو میں بھی ہم کہتے ہیں 8:45 ہوئے ہیں۔ اب 8:45 کا مطلب کیا ہے کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں 9 بجنے میں، تو اسی طرح ہم جو ہے وہ آگے والا عدد عربی کے اندر لیں گے الساعۃ التاسعۃ الا ربعاً۔ الا ربعاً کا مطلب کیا ہوگا کہ 15 منٹ رہ گئے ہیں، الا ثلثاً 20 منٹ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور جب ہم اس کو جمع کریں گے والربع تو ہو جائے گا 15 منٹ ہو گئے ہیں، والثلث 20 منٹ ہو گئے ہیں، والنصف جو ہے یہ 7:30 کے لیے یا جو ہم کہتے ہیں 30 منٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا جب ہم کہیں گے الساعۃ التاسعۃ الا ثلثاً، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا ستصبح الساعۃ التاسعۃ بعد 20 دقیقہ، یعنی 20 منٹ کے بعد 9 بج جائیں گے۔ تو اس انداز میں ہم جو ہے وہ ٹائم بتائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مختلف ہم کام جو ہیں کس ٹائم میں کرتے ہیں، یا کسی بھی
کام کا آپ نے ایک خاص وقت بتانا ہے کہ اس انداز میں یا اس ٹائم میں یہ کام کرتا ہوں، تو آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ کچھ ووکیبلری بھی ہماری افعال کی آ جائے گی۔ دیکھیں متا یہ کسی چیز کے وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہوتا ہے، متا کب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی کام پوچھ رہے ہیں اس کا عربی کے اندر فعل لے آئیں، جیسے مثال کے طور پہ متا تستیقظ، آپ کب اٹھتے ہیں؟ تستیقظ، یستیقظ وہ اٹھتا ہے، اور تستیقظ آپ اٹھتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ متا تستیقظ، آپ کب اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 4:30 جو ہے وہ اٹھتا ہوں، تو آپ کہیں گے استیقظ الساعۃ الرابعۃ والنصف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ٹائم جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی دن کو بھی 7 بجتے ہیں، رات کو بھی 7 بجتے ہیں، شام کو بھی، صبح بھی 8 بجتے ہیں، رات کو بھی 8 بجتے ہیں، صبح بھی 9 ہوتے ہیں، رات کو بھی 9 ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے صبح کا بتانا ہے، مثال کے طور پہ صبح کے 8، تو ہم کہیں گے الساعۃ الثامنۃ صباحا، صبح کا لفظ اس کے لیے ہم کہیں گے الساعۃ التاسعۃ الا ثلثا۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا ستصبح الساعۃ التاسعۃ بعد 20 دقیقہ، یعنی 20 منٹ کے بعد 9 بج جائیں گے۔ تو اس انداز میں ہم جو ہے وہ ٹائم بتائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مختلف ہم کام جو ہیں کس کس ٹائم میں کرتے ہیں، یا کسی بھی کام کا آپ نے ایک خاص وقت بتانا ہے کہ اس انداز میں یا اس ٹائم میں یہ کام کرتا ہوں، تو آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ کچھ ووکیبلری بھی ہماری افعال کی آ جائے گی۔ دیکھیں متا یہ کسی چیز کے وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہوتا ہے، متا کب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی کام پوچھ رہے ہیں اس کا عربی کے اندر فعل لے آئیں، جیسے مثال کے طور پہ متا تستیقظ، آپ کب اٹھتے ہیں؟ تستیقظ، یستیقظ وہ اٹھتا ہے، اور تستیقظ آپ اٹھتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ متا تستیقظ، آپ کب اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 4:30 جو ہے وہ اٹھتا ہوں، تو آپ کہیں گے استیقظ الساعۃ الرابعۃ والنصف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ٹائم جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی دن کو بھی 7 بجتے ہیں، رات کو بھی 7 بجتے ہیں، شام کو بھی، صبح بھی 8 بجتے ہیں، رات کو بھی 8 بجتے ہیں، صبح بھی 9 ہوتے ہیں، رات کو بھی 9 ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے صبح کا بتانا ہے، مثال کے طور پہ صبح کے 8، تو ہم کہیں گے الساعۃ الثامنۃ صباحا، صبح کا لفظ اس کے لیے صبح کے لیے صباحا کا لفظ استعمال کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ رات کے لیے مساءن کا لفظ استعمال کر دیں گے اگر وہ رات کا ٹائم ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ لیلن کا آپ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ رہی بات 1 اور 2 کی، 1 اور 2 کو ہم کس انداز میں بیان کریں گے، یا 3 کو کس انداز میں بیان کریں گے، تو اس کے لیے بھی یا تو آپ کہہ سکتے ہیں الساعۃ الواحدۃ ظہراً، ظہراً کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اضافہ کریں گے، کیونکہ ظہر دوپہر کے ٹائم کو بولتے ہیں۔ ایسے ہی اگر 2 کہنا ہے تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں الساعۃ الثانیۃ ظہراً، دوپہر کے 2 بجے ہیں، یا بعد الظہر کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 بجے ہیں تو الساعۃ الثالثۃ بعد الظہر کہہ لیں یا ظہراً کہہ لیں۔ اچھا، اس کے بعد 4 ہے تو اس کے لیے مساءن کا آپ لفظ استعمال کر لیں۔ اب شام جو ہے وہ عام طور پہ 4 بجے شروع ہو جاتی ہے، مساءن جو ہے وہ آپ لے آئیں 4 بجے کے بعد جو ہے 5 بجے جو ہے شام 5، تو مساءن کا لفظ استعمال لے آئیں کر لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں شام کے 6 بجے ہیں تو اس کے لیے بھی مساءن کا لفظ استعمال کریں گے ہم۔ متی تذهبوا، آپ کب جاتے ہیں،
یعنی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں متا تصلی، آپ نماز کب پڑھتے ہیں، متا تستیقظ، آپ کب بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، متا تصلی الفجر، آپ فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز کی جماعت جتنے بجے بھی ہے یا جتنے بجے آپ پڑھتے ہیں وہ آپ ٹائم بتا دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 5:10 میں پڑھتے ہیں نماز فجر، تو آپ کہہ دیں اصلی الفجر الساعۃ الخامسۃ و10 دقائق، 5:10 پہ میں نماز فجر جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بندے نے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے، متی تذهب الی العمل، آپ کام پہ کب جاتے ہیں، اگر آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو عمل کا لفظ استعمال کریں گے، متی تذهب الی العمل، کام پر کب جاتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں متی تذهب الی المدرسۃ، آپ اسکول کب جاتے ہیں۔ متی تذهب الی الجامعۃ، آپ یونیورسٹی کب جاتے ہیں۔ مدرسہ جو ہے یہ اسکول کو بولتے ہیں، اور جامعۃ یہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں۔ تو جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں اذهب الساعۃ الثامنۃ صباحا، یعنی میں جامعہ مدرسے کام پر جو ہے میں صبح 8 بجے جاتا ہوں، کیونکہ یہ اب کام کی بھی روٹین ہوتی ہے نا، بعض لوگ صبح کو کرتے ہیں کام، یعنی صبح کام پہ جاتے ہیں، بعض لوگ شام کو کام پر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ صبح جاتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے یعنی 8 بجے، میں صبح 8 بجے جاتا ہوں، تو آپ کہیں گے اذهب الساعۃ الثامنۃ صباحا۔ متی ترجع من العمل، آپ کام سے کب واپس آتے ہیں، متی ترجع، راجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، متی ترجع من العمل، آپ جو ہے کام سے کب واپس آتے ہیں، متی ترجع من المدرسۃ، آپ اسکول سے کب آتے ہیں، متی ترجع من الجامعۃ، آپ جامعہ سے یونیورسٹی سے کب آتے ہیں۔ تو اگر آپ شام 4 بجے آتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ارجع الرابعۃ مساء، میں شام کو 4 بجے جو ہے وہ واپسی آتا ہوں۔ 5 بجے آتے ہیں تو آپ کہیں گے ارجع الخامسۃ مساء، عصراً کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں۔ اچھا جی، اس کے بعد متی تتناول الغداء، الغداء، غداء جو ہے یہ دوپہر کے کھانے کو بولتے ہیں، متی تتناول الغداء، تناول یتناول یعنی یہ ہوتا ہے کھانا، اور اکل یاکل، تاکل اس سے استعمال ہوگا متی تاکل الغداء یا متی تتناول الغداء، آپ دوپہر کا کھانا پھر کب کھاتے ہیں، تو آپ بتائیں اتناول الغداء فی الساعۃ الثانیۃ بعد الظہر، کہ میں دوپہر 2 بجے جو ہے وہ اپنا کھاتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ متی یبدأ الدرس، آپ کا جو لیسن ہے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی سبق جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے۔ متی یبدأ العمل، کام جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کام کا وقت کیا ہے، تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں یبدأ الدرس فی الثامنۃ و5 دقائق صباحا، 8:05 پہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم میں سبق جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ متی تنتہی الاستراحہ، الاستراحت بریک کو بولتے ہوتے ہیں، جو وقفہ ہوتا ہے، جو بریک ہوتی ہے اس کو ہم الاستراحت بولتے ہیں۔ متی تبدأ الاستراحت، آپ کی بریک کب شروع ہوتی ہے۔ متی تنتہی الاستراحہ، آپ کی بریک ختم کب ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میری بریک جو ہے وہ 1 بجے شروع ہوتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں تبدأ الاستراحۃ الواحدۃ ظہرا یا الساعۃ الواحدۃ ظہرا، دوپہر جو ہے وہ بریک 1 بجے شروع ہوتی ہے۔ متی تنتہی الاستراحہ، بریک ختم کب ہوتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں 2 بجے اگر بریک ختم ہوتی ہے تو آپ کہیں گے تنتہی الاستراحۃ الثانیۃ بعد الظہر، یا 3 بجے ہوتی ہے اگر بریک ختم تو آپ اسی انداز میں بتائیں گے تنتہی الاستراحۃ الثالثۃ بعد الظہر۔ تو یہ والی جو ہیں افعال کچھ جو ہیں وہ
ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ روٹین کے اندر۔ ایسے ہی ہم بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی کب آئے گی، متى تصل الحافلہ، حافلہ جو ہے یہ بس کو بولتے ہیں، متى تصل یعنی کب پہنچے گی، کب پہنچے گی گاڑی یا کب آئے گی، دونوں ہی اس کے جو ہے وہ ترجمے کر سکتے ہیں۔ دونوں جملوں کے لیے یہی استعمال ہوگا متى تصل الحافلہ۔ اگر 12 بجے جو ہے وہ گاڑی آتی ہے تو آپ جواب میں کہہ دیں گے تصل الحافلہ الساعة الثانیة عشرة، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں آپ بتا دیں گے۔ ایسے ہی متى ترجع الی البیت، آپ واپسی کب گھر جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ارجع الی البیت الساعة الخامسة والنصف، 5:30 بجے مساء، شام 5:30 بجے جو ہے وہ میں گھر واپس جاتا ہوں۔ ایسے ہی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے ابو کب آئیں گے واپس، یا آپ کے ابو واپسی کب آتے ہیں، متى یرجع ابوک الی البیت، آپ کے ابو گھر کب واپس آتے ہیں، تو ہم اس انداز میں جو ہے وہ ٹائم بتائیں گے۔ اور مختلف جو ہے وہ ہم نے افعال پڑھے ہیں، مختلف کاموں کی ہم نے اس میں عربی سیکھی ہے۔ اچھا، اپنی روزمرہ روٹین کے اندر، یعنی جو ہماری روٹین ہے، جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو روزانہ جو جو کام کرتا ہے اس کی وکیبلری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یستیقظ وہ جاگتا ہے۔ اچھا، یستیقظ کے سے اگر آپ نے کہنا ہے میں جاگتا ہوں تو استیقظ کا آپ لفظ استعمال کریں گے، استیقظ یعنی سب کے شروع میں حمزہ آپ لے کے آئیں گے۔ یستیقظ وہ جاگتا ہے، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ ایسے ہی یمارس الریاضۃ، یمارس الریاضۃ کا مطلب ہوتا ہے ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا۔ یتناول الفطور، الفطور جو ہے یہ ناشتے کو بولتے ہوتے ہیں، یتناول الفطور۔ یستحم وہ نہاتا ہے یعنی غسل کرتا ہے، یستحم کا لفظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یغیر ملابس وہ کپڑے چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یغیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بندہ کام پر جاتا ہے تو یذهب کا لفظ اس کے لیے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یذهب الی العمل، یذهب الی الجامعۃ، یذهب الی المدرسۃ۔ پھر وہاں بندہ کام کرتا ہے تو یعمل کا لفظ آپ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اچھا، کب سے کب تک کرتا ہے، یعنی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں میں 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرتا ہوں تو آپ کہیں گے اعمل من الساعۃ الثامنۃ صباحا الی الساعۃ الرابعۃ مساء۔ اس انداز میں آپ بتا سکتے ہیں، یعنی جب سے آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں وہ وقت بتانے سے پہلے آپ من لگائیں گے، اور جب تک آپ کام کرتے ہیں تو اینڈ والا وقت بتانے کے لیے آپ اس وقت سے پہلے الا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو یہ والی جو ہیں وہ ہمارے حیات الیومیہ یعنی ڈیلی کے افعال ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ گھر واپس آتا ہے تو یستریح آرام کرتا ہے، یتسوق وہ خرید و فروخت کے لیے بھی جاتا ہے، یتسوق ہوتا ہے وہ خرید و فروخت کرتا ہے۔ یزور زارا یزور وہ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ یشاہد اگر کوئی مطلب مدنی چینل ہیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیسے بتائیں گے میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، اشاہد قنات مدنی، میں مدنی چینل دیکھتا ہوں۔ اگر ویسے ہی کوئی ٹی وی دیکھتا ہے تو اس کے لیے بولیں گے یشاہد التلویزیون، وہ ٹی وی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یزور اصدقائی وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے۔ اور اگر آپ بتانا چاہتے ہیں صبح میں کہ میں گھومنے پھرنے جاتا ہوں پارک کے اندر تو آپ اس کے لیے یتجول کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یتجول فی الحدیقۃ وہ باغ میں پارک میں جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے۔ المنتزہات جو ہے یہ بھی پارک کو ہی بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے، اپنے اسباق دہراتا ہے،
تو اسباق روین کرنے کے لیے یراجع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یراجع دروسہ، وہ اپنے اسباق کو دہراتا ہے۔ ذاکر یذاکر ہوتا ہے یاد کرنا، یذاکر، اور جو ہوم ورک ہوتا ہے، جو لکھنا ہوتا ہے ہوم ورک، تو اس کے لیے ہم اکتبو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اکتبو الواجب المنزلیہ، وہ ہوم ورک لکھتا ہے۔ تو یہ والی ہماری ڈیلی روٹین کے کچھ افعال ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹائم بتانے کا جو ہے وہ طریقہ بتایا ہے۔ آپ اب جتنے بھی ٹائم بتانے کے طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ان افعال کو لیں اور اس کے ساتھ ٹائم بتانے کی آپ کوشش کریں، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ میں یعنی آپ کے تکلم میں، آپ کے عربی زبان میں یہ روانگی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پریکٹس جو ہے وہی بہتر بناتی ہوتی ہے لغت کو، لینگویج کو، زبان کو۔ بہت سارے ایسے ذات بھی ہوتے ہیں جو زبان کی گرامر کو نہیں جانتے، لیکن وہ بار بار پریکٹس کر کے جو ہے اس زبان میں اچھے انداز سے جو ہے وہ کلام کر سکتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، مشق کرتے رہتے ہیں، ان کے زبانوں پہ وہ جمل جو ہیں وہ رواں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اب اس کی اپنی ڈیلی روٹین بتانی ہے، تو اس انداز میں جو مختلف اوقات بتائے گئے ہیں، ٹائم بتانے کے طریقے بتائے گئے ہیں، ان کے ذریعے آپ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی ساری آسانی ہو جائے گی۔ اگر نماز کا ٹائم پوچھنا ہو کہ نماز کب جو ہے، جماعت کب ہوتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں متی تقام صلاۃ الظہر، جو نماز ہے اس کا نام لے دیں، صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر جماعتاً، یعنی کب عصر کی جماعت ہوتی ہے، کب ظہر کی جماعت ہوتی ہے، کب مغرب کی جماعت ہوتی ہے۔ تو اس انداز میں آپ جو ہے وہ نماز کی جماعت کے اوقات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں گنتی بھی یاد کریں آپ، 11 سے خصوصاً آپ 1 سے لے کے 60 تک تو آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے استعمال ہوتی ہیں عمر کے اندر بھی، عمر بتانے کے اندر بھی آپ یہ والی گنتی استعمال کرتے ہیں، ٹائم بتانے کے اندر بھی آپ یہی والی گنتی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ آخر میں جو ہے وہ دنوں کے نام آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ یوم الاحد، اتوار کو بولتے ہیں سنڈے۔ یوم الاثنین، یہ منڈے کو بولتے ہیں یوم الاحد، یوم الاثنین۔ یوم الثلاثاء، یہ بولتے ہیں منگل کو۔ پیر شریف کو بولتے ہیں یوم الاثنین۔ یوم الاربعاء، یہ بدھ کو بولتے ہیں۔ یوم الخمیس، یہ بولتے ہیں جمعہ رات کو۔ اور یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کے دن کو بولتے ہیں۔ آج بھی جمعۃ المبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کی برکتیں عطا فرمائے اور مغفرت ہماری فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہفتہ ہے اس کو یوم السبت بولتے ہیں۔ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء،